ہماری دنیا کا تعلق اسباب اور سبب سے ہے۔ ہماری دنیا کا کوئی بھی کام بغیر سبب اور اسباب کے نہیں ہوتا، اور جب ہم اس دنیا میں کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں کہ جو بغیر اور سبب کے انجام پاتا ہے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی بغیر اسباب اور سبب میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا کالیچہ ہے۔ کیا حقیقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا کالیچہ تھا کہ جس پر وہ سوار ہوتے تھے اور طولانی سفر کو لمحوں میں طے کر لیتے تھے، یا نہیں یہ ایک افسانہ تھا اور صرف افسانوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے؟ اگر وہ کالیچہ حقیقت رکھتا تھا تو اسے کس کے حکم پر بنایا گیا؟ کس نے بنایا؟ اس میں کس طرح کا اون یا دھاگا استعمال ہوا کہ وہ اس قدر قدرت مند ہو گیا؟ کیا اس قالین کو بناتے ہوئے کوئی خاص دعا پڑھی گئی تھی یا اس پر کوئی جادو کیا گیا تھا؟ قالین کے دھاگے کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا کہ وہ گرتا نہیں تھا اور زمین کی طرف کھینچتا نہیں تھا؟ اس کالیچے کی کچھ خصوصیات تھی، کچھ حقیقتیں ہیں کہ جن میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ آج کا ترقی یافتہ فزکس کا علم اس بات کو مانتا ہے کہ اس قسم کا قالین امکان پذیر تھا۔ یہ کالیچہ اس قدر بڑا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 1 فرسخ بٹا 1 فرسخ تھا، کہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ بیان ہوا ہے، اس قدر بڑا تھا، اور ہر فرسخ 6 کلومیٹر کے برابر ہے۔ نہ صرف یہ کالیچہ اس قدر بڑا تھا بلکہ اس میں وزن کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت تھی، وہ بہت زیادہ وزن کو تحمل کر سکتا تھا۔ بعض منابع میں بیان ہوا ہے کہ یہ کالیچہ 6000 کرسی کی جگہ رکھتا تھا۔ نہ صرف 6000 کرسی کی جگہ بلکہ اس 6000 کرسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی اس پر آ جاتا تھا، اور یہ اس قدر زیادہ وزن ہونے کے باوجود بھی انتہائی اسپیڈ سے حرکت کرتا تھا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے کہ صبح سے ظہر تک 1 مہینے کا فاصلہ طے کرتا تھا، اور پھر ظہر کے بعد سے بھی دوبارہ 1 مہینے کی مسافرت طے کرتا تھا، یعنی ایک دن میں وہ 2 مہینے کا سفر طے کر لیتا تھا۔ لیکن قرآن میں کہیں بھی کالیچے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز، سفینہ، کشتی۔ اس کالیچے کے بارے میں ہمیں علامہ مجلسی کی روایت ملتی ہے۔ اس روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کالیچے کے ذریعے آسمان پر حرکت کی حالت میں تھے، اور جس وقت وہ کربلا پہنچے تو ان کا کالیچہ ہلنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر ابا عبداللہ الحسین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کالیچے کے بارے میں جستجو رکھتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یعنی آیت اللہ علامہ سید حسن الہی طباطبائی کے ایک شاگرد تھے، اور وہ ان شاگرد کے توسل سے آغائے قاضی سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کالیچے پر بیٹھ کر عالم کے مشرق اور مغرب میں جاتے تھے، کیا وہ ظاہری دنیا کی چیزوں سے بنا ہوا تھا یا خدا کا عطا کیا ہوا تھا؟ وہ شاگرد عرفانیت کی اعلیٰ مرتبے پر تھے، اور وہ مرحوم آغائے قاضی سے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک شخص ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قالین کے کاموں میں تھا اور ابھی زندہ ہے، میں جا کر اس سے پوچھتا ہوں۔ اور وہ شاگرد دیکھتے ہیں کہ مرحوم قاضی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے ہی جاتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک پہاڑ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ پہاڑ کے قریب جاتے ہیں، پہاڑ کے دامن تک پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں، ایک روح کے جو انسان کی شباہت رکھتی تھی نظر آتی ہے۔ مرحوم قاضی نے اس روح سے سوال کیا،
اور کچھ دیر تک وہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ شاگرد کہتا ہے کہ مجھے ان دونوں کی گفتگو سمجھ میں نہیں آئی، میں متوجہ نہیں ہوا کہ وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ اور جب مرحوم قاضی واپس آئے تو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کالیچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کالیچہ الہی تھا اور کوئی بھی ظاہری اسباب اس میں دخالت نہیں رکھتے تھے۔